بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام صحافی حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں، چونکہ بہت اہم مسئلہ ہے اور خصوصی طور پہ اس صوبے کے حوالے سے بہت ہی اہم مسئلہ ہے، اور مجھے یہی امید تھی کہ آپ لوگ اس میں دلچسپی لیں گے اور یہاں پہ ضرور تشریف لائیں گے. کیونکہ کچھ ٹیکنیکل پوائنٹس ہے تو میں یہ لکھا ہوا پڑھ کے آپ کے ساتھ سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر جو بھی سوال ہوگا تو میں حاضر ہوں، اور کچھ سیاسی باتیں ہیں تو پھر میں وہ آپ سے کر لوں گا. سب سے پہلے تو یہ کہ جو عوامی نیشنل پارٹی خیبر پختونخوا منرلز اینڈ مائنز ایکٹ 2025 کو مکمل طور پہ مسترد کرتی ہے. اطلاعات کے مطابق اس بل کا ڈرافٹ امریکی کنسلٹنٹس ووڈ میکنزی اور وائٹ اینڈ کیس نے بنایا ہے. یہ دونوں کنسلٹنٹس پچھلے دن اسلام آباد میں ہونے والے کانفرنس میں بھی موجود تھے. پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کے لیے 2017 کا ایک جامع قانون پہلے سے موجود ہے. نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں. کابینہ میں پیش کرنے سے قبل خود منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 اعتراضات، جبکہ مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے 47 اعتراضات اٹھائے. صوبائی حکومت کی جانب سے ان اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن کسی بھی ترمیم کے بغیر تیار ڈرافٹ کو کابینہ سے منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا. حکومت کے اپنے اراکین بھی اس سے ناخبر ہیں. صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ بل 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں. یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھ لیتا ہوں. ہماری ہی وقت میں جب یہاں پہ باجوہ صاحب اس صوبے میں تشریف لائے تھے، بہت سارے صحافی، سینئر صحافیوں کو یاد ہوا ہوگا، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے، کیونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ہی نمائندگی کرنی پڑی، اس وقت افراز صاحب خٹک صاحب اور بشرا بی بی بھی ہمراہ تھے، تو 18ویں ترمیم پہ ہم نے تفصیل سے بات کی. اور اس دوران باجوہ صاحب کی طبیعت دکھائی دے رہی تھی کہ وہ ناراض تھے، لیکن اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات ہے تو پھر جو اختیارات آپ نے صوبوں کو دی ہیں اور NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جو مالی حصہ مل رہا ہے، تو اگر NFC ایوارڈ ہو اور وقت پہ ہو اور موجود ہو تو پھر تو ہمارا مرکز کے لیے دفاعی بجٹ کے لیے کچھ بنتا ہی نہیں ہے. بجٹ پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں. اس میں تو ضرور ترمیم کرنی ہے. یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو انہی دنوں سے زبردستی طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے تھے. اب چونکہ ان کو ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق ایک ایسی زہر کہ میٹھی زہر ہو، پتہ نہ چلے اور بندہ مر جائے، تو اب انہوں نے ایک عجیب طریقہ کار اپنایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم بہت اہم اس لیے ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، صوبائی خود مختاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پاکستان میں مضبوط مرکز کو صوبوں سے بالاتر بنا کے صوبوں کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ مشرقی پاکستان دو لخت ہوا، ہم سے جدا ہوا پاکستان دو لخت ہوا. ان کو صوبائی خود مختاری نہیں ملی. اگر ان کو صوبائی خود مختاری ملتی تو آج پاکستان مکمل پاکستان ہوتا. جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا.
اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو لہٰذا ہم نے یہ جو 18ویں ترمیم کی 73 کے آئین کے بعد 73 کی آئین میں تحفظ دی گئی، اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو تمام سیاسی پارٹیوں، ہمارے طرف سے اسفندیار ولی خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کو متفقہ طور پہ منظور کیا، اور اسی میں NFC وارڈ میں یعنی ہر صوبے کا اپنا حصہ مقرر کیا گیا. اور 18ویں ترمیم میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس صوبے میں جو قوم رہتی ہے وہاں پہ جو بھی قدرتی وسائل ہے اس پہ ان کا اختیار ہے. یہ تسلیم کیا گیا. اتنی مدتوں کے بعد، پاکستان ٹوٹنے کے بعد، سیاسی یعنی جدوجہد کے بعد ہمیں ایک کامیابی ملی کہ پاکستان کو ایک ایسے ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ ایک مضبوط ملک بن جائے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو مرکز مضبوط ہوگا. مرکز تو خلا میں نہیں ہے. تم صوبوں کی خون کو چوس کر مرکز کو مضبوط بناؤ گے تو تم اپنا تجربہ تو دیکھ چکے ہو. کیا ایک بار پھر اس کو توڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے، اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں کہ اگر دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے، جتنی دہشت گردی ہوتی رہی وہاں سے ہمارے جو بھی معدنیات تھے وہ برملا لے کے جا رہے تھے. ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے، وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا، ایک طریقہ تھا. لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کے لڑے. دہشت گردوں نے اس طریقے سے معدنیات اور زمین پہ قبضہ نہیں کیا. لیکن آج آئین کے ہمیں جو اختیارات اس کو رول بیک کرنے کے لیے مرکز نے جو ڈرامہ رچایا ہے، ہم اس کی کسی طور اجازت نہیں دے سکتے. اور اگر اس دوران کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا، وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتا ہے کہ آپ حکومت میں ہیں، آپ نے حکومت میں کیا تیر مارا ہے، وہی جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لکھ کے دیتے ہے اسی پالیسی کو تم اپنا لیتے ہو. تم نے تو کبھی ایسی کمال نہیں کر دکھایا کہ لوگ فخر کرے. اب اس نچ پہ تم آپ پہنچے ہو کہ صوبوں کے خلاف ایک منظم سازش ہو کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کر کے پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہو کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے صوبوں کو بیچ دیتے ہو، اور صوبے سے کہتے ہو کہ ان کو تیار کرو، اور صوبے کے نیارے اب وہ کہتے کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے. عجیب لڑائی ہے، مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو، اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے. کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا. یہ ایک ازمودہ فارمولہ ہے. اس کا انجام ANP جیسا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمانی قوت میں کمی آئے گی، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ پارلیمانی قوت میں کمی آنے کے باوجود عوام میں ہم موجود ہیں، اور ہم پارلیمانی جنگ بھی لڑیں گے، میدانی جنگ بھی لڑیں گے. اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑ سکتے ہیں، تو آج اگر ہمیں آئین کی روح سے ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے. پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو. آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقہ کار نہ اپناؤ کہ آج بلوچستان بھی رو رہا ہے،
سندھ بھی پانی کی تقسیم سے رو رہا ہے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ یہی ایکٹ بلوچستان میں پاس ہوا ہے۔ میں بلوچستان کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا دیکھ لے کہ ایسا ایکٹ کیسے پاس ہوا جو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اختیارات انہوں نے مرکز کو دے دیے ہیں پہلے سے، تو یہ کیسے وہ لڑائی لڑیں گے؟ ان کو بھی یاد دلاتے ہیں، اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ اور میں اس حوالے سے آپ سے مزید، چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں جو دل میں آتی ہے تو بیچ بیچ میں کرتا چلا جاؤں گا، ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کر اب تک پختونخوا بالخصوص وزیرستان میں لیزز کے کس کو ملے ہیں، ان لیزز کی مدد میں صوبے اور پختونخوا کے منرلز اور مائنز ڈپارٹمنٹ کو کیا ملا ہے، اس کی تمام تفصیلات سامنے لائی جائے۔ اس قانون سازی کے لیے وفاقی منرلز ڈویژن سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے۔ اس ایکٹ سے صوبائی حکومت خود ہی اپنے وسائل کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور وفاقی حکومت کے اختیار میں دے رہی ہے۔ یعنی انہوں نے ایک کونسل بنایا ہے، صوبے بھی کام کے نہیں ہیں، مرکز بھی کام کے نہیں، پارلیمنٹ اب وطاب سے موجود ہے، ایکٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کے لیے کونسل کی ضرورت ہے کہ مرکز کے اختیار بھی لو، صوبوں سے بھی لو، اور ایک ہی کونسل کو اختیار دو، اور وہی کونسل سب کچھ چلائے گا۔ تو پھر آئین باڑ میں جائے۔ ہم نے تو آئین کو مارشلہ میں یعنی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینکنے والوں کو دیکھا تھا، یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا پارلیمنٹ ہے؟ آئین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، قوم کے اختیارات کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں لوگوں کو بے خبر رکھ کے یہ جو خط بھیجا گیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ کانفیڈنشیل ہے، امیڈیٹ ہے، یہ جو صوبوں کو لکھا گیا ہے کہ اس کو کسی کو دکھانا بھی نہیں اور فوری طور پہ کرنا بھی ہے۔ تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ قوم سے پیسہ بٹورنے کے لیے قوم بے خبر رہے، اور ہمارے حکمران جو ہے وہ چپکے سے سازش کر کے سب کچھ ایک کونسل کے حوالے کر دے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کونسل، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کہ آرمی چیف اس کا ہیڈ ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کونسل بھی ہو، آرمی چیف تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹا بھی ہو، اس میں وزیر اعظم بھی ہے، ساتھ بیٹا بھی ہو، تو آپ خود جان سکتے کہ فیصلہ کس کا ہوگا۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی یعنی پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے اس پہ اظہار خیال کر سکے، آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ اس میں ایک خطرناک جو منرلز کو تقسیم کیا گیا ہے، بڑی، چھوٹی، اور ساتھ میں اسٹریٹجک منرلز۔ یہ اسٹریٹجک منرلز کدھر سے آئے؟ اسٹریٹجک تو پھر ہمارا سارا صوبہ ہے، تم نے تو سارے صوبے کو ہائی جیک کیا ہے۔ وزیرستان ہمارا ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے، باجوڑ ہمارا ہے، یہاں دہشت گردی ہے، خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، سب ہمارا ہے، ہم جو کریں گے وہ ہوگا۔ یہ اسٹریٹجک ہے۔ تو مائنرز بھی سے اسٹریٹجک ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو تم جس پہ ہاتھ رکھو گے، نمک بھی اسٹریٹجک ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ یہ تو چڑوڑ دے کے ہم کہیں کہ یورینیم ہے اور یہ ہے وہ ہے سب کچھ، وہ تو بات کی باتیں ہیں۔ اگر وہ نمک پہ بھی ہاتھ رکھ دے تو ہم کیا کریں گے؟ یہ تو اختیار دیا ہوگا۔ لہذا اسٹریٹجک کی یہاں پہ کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، کوئی وضاحت نہیں ہے۔ اسٹریٹجک کی معنی آپ کے حوالے سے کیا ہے؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹجک لفظ جو ہے یہ اس کی غمازی کرتا ہے کہ اس الفاظ میں تمام منرلز کو ڈال کے، یعنی سیدھی سادی بات ہے کہ ہمارے وقت میں جب منرلز کی بات ہوتی تھی
تو یہ ہمیں کہتے تھے کہ سیکیورٹی کا پرابلم ہے، تو سیکیورٹی کی بنیاد پہ جب فوج وہاں پہ تعینات ہو جاتی تو ہمارے اختیارات ختم ہو جاتے. تو آج وہی فارمولہ اس ایکٹ میں ڈالا گیا ہے، اور اس ایکٹ کی بنیاد پہ اسٹریٹجک کا لفظ ڈال کے، اسٹریٹجک تو اٹک سے لے کے افغانستان تک آپ کا علاقہ اسٹریٹجک ہے، تو سیدھا سادہ کہہ دو کہ آپ لوگوں کا یہاں پہ کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی تحفظ کریں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں یعنی اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی آتا ہے، مزاحمت بھی آتا ہے، اور قربانی دینی بھی آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے اور بر وقت کہہ رہے ہیں. کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ ابھی تو پاس ہوا ہے، پاس ہونے سے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں. عجیب سی تماشا بنایا ہے، پھر ساتھ میں یہ کہہ دینا کہ جو عمران صاحب کی بہن ہے، کیا نام ہے، علیمہ بی بی، اس نے جو بیان دیا ہے، وہ خود جو بیان دے رہی ہے تو وہ میری طرح اس کو پتہ ہے کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی، کسی نے اس کو دیا ہے کہ اس کو یعنی یہاں پہ پیش کر دے. جیل کے سامنے بیان دے رہے تھے کہ جو ایکٹ صوبے میں پیش ہوا ہے اس کو ہولڈ کر دے. کیوں؟ کہ عمران کی رہائی اس سے مشروط کر دی جائے. عمران کو رہائی دو، پھر صوبے کو بیچ ڈالو. یہ ہمارا قصور ہے کہ تیسری دفعہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حکومت اس لیے دی. اب پتہ چل رہا ہے کہ ان کو حکومت کیوں مل رہی تھی. وہی سازش تھی کہ اس صوبے کے معدنیات کو وہ یہاں سے لے کے چلے جاتے. لہٰذا یہ ایک ایسی سازش ہے کہ اس سازش کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو برداشت کرنے کا کوئی ہم میں سخت باقی نہیں ہے. ہم کسی طور اس کو برداشت نہیں کر سکتے. اور یہ تو میں اگر یہ اس میں اس بل میں تمام صوبوں کو یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہیں کہ یکساں قانون سازی کی جائے صوبائی کی خود مختاری کے خلاف. یعنی انہوں نے الفاظوں سے کہلا ہے، جادوگری کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر 18ویں ترمیم کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر آئین کی حیثیت ختم کر دی. 18ویں ترمیم کو چھیڑے بغیر پارلیمنٹ کی حیثیت ختم کر دی. پارلیمنٹ سے تمام اختیارات لے کے کونسل کو دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اور پھر یہ کہہ دینا کہ اس سے تعلقات بھی اچھے ہوں گے اور کاروبار بھی بڑھے گا اور یہاں پہ خوشحالی بھی آئے گی. اگر تم اقتصادی بحران کو درست نہیں کر سکتے، IMF کے قرضوں کو واپس نہیں کر سکتے، تو خدا را صوبوں کو نہ بھیجو. تمہاری ناقص پالیسیوں کی وجہ سے اگر پاکستان دیوالیہ بن چکا ہے تو اس کو دیوالیہ پن کے خاتمے کے لیے صوبوں کو بیچ ڈالو گے. اور صوبوں کی معدنیات اس لیے محفوظ ہے کہ ابھی صوبوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کے لوگ لے جا چکے ہوتے. جب سے یعنی پاکستان بنا ہے تو یہی طریقہ کار اپنا ہے کہ مرکز مضبوط ہو اور تمام اختیارات ان کے پاس ہو. لہٰذا ہم ابھی اس بنیاد پہ میں یہ بات مختصر کر کے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہونا ضروری سمجھتا ہوں. اسمال اسکیل لیٹر کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی، لیز کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی جمع کرانی ہوگی جو کہ مقامی لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لارج اسکیل لیز کے